اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے انسان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب، سب سے عظیم سفر اور سب سے بڑا معجزہ کس طرح شروع ہوا تھا؟ ایک اندھیری رات، ایک چھوٹا سا شہر مکہ، ایک گھر جس میں اللہ کے آخری رسول سو رہے ہیں، اور باہر دار الندوہ میں قریش کے سردار اکٹھے ہو کر فیصلہ کر چکے تھے کہ آج رات محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اس رات جب قاتل تلواریں لے کر گھر کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جوان ساتھی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں سے ایک نئی زندگی کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو نہ صرف عرب کو بدل دے گا بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دے گا۔ یہ کہانی ہے غار سور کی۔ یہ کہانی ہے دو مردوں کی جن کے درمیان اللہ خود تیسرا بن گیا۔ یہ کہانی ہے توکل کی، وفاداری کی، اور اس واقعے کی جس نے ایک چھوٹے سے غار کو تاریخ کا سب سے محفوظ مقام بنا دیا۔ آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اسی غار کی طرف، اس رات کی طرف جہاں اندھیرے میں روشنی پیدا ہوئی، اس لمحے کی طرف جہاں خوف نے امید کو جگا دی، اور اس حقیقت کی طرف جہاں اللہ نے ثابت کر دیا کہ جب وہ کسی کے ساتھ ہو تو کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ یہ ہے واقعہ غار سور، ایک ایسا واقعہ جو 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہر دل کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مابعوث فرمایا۔ اس وقت مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں بت پرستی عروج پر تھی۔ کعبہ میں 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ پتھروں، لکڑیوں اور انسانی شکلوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قریش قبیلہ مکہ کا سب سے طاقتور اور معزز قبیلہ تھا۔ وہ تجارت، حج اور کعبہ کی نگرانی کرتے تھے۔ ان کی معاشی اور سیاسی طاقت بہت زیادہ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا اور بتوں کی پرستش کو غلط قرار دیا تو قریش کو شدید صدمہ پہنچا۔ انہیں ڈر لگا کہ اگر لوگوں نے توحید قبول کر لی تو ان کی معاشی حیثیت، سیاسی برتری اور کعبہ سے ملنے والا منافع سب ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قریش نے نبی کریم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کے خلاف کھلی مخالفت شروع کر دی۔ ابتدا میں وہ مذاق اڑاتے، تانے دیتے اور پروپیگنڈا کرتے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو انہوں نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ظلم بہت شدید تھے۔ غریب اور کمزور مسلمانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو گرم کوئلوں پر لٹا دیا جاتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر یاسر رضی اللہ عنہ کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید خاتون بنی۔ قریش کے سردار ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معید، شیبہ اور عتبہ جیسے لوگ مسلمانوں کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف دیتے۔ مسلمانوں کے کاروبار بند کر دیا جاتے، ان سے خرید و فروخت نہیں کی جاتی، ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کیا جاتا۔ اس ظلم و ستم کا سب سے بڑا مرحلہ 3 سالہ معاشی بائیکاٹ تھا۔ قریش نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خاندانوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ان سے نہ کچھ خریدا جائے اور نہ بیچا جائے، نہ رشتے ناطے کیے جائیں۔ یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ مسلمانوں کو شدید بھوک اور غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اور ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ السلام پر دباؤ مزید بڑھ گیا، اور ابو لہب جیسے لوگ کھلے عام نبی علیہ السلام کا پیچھا کرتے اور انہیں پتھر مارتے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی بے بسی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اللہ کے رسول کی طرف دیکھتے اور صبر کرتے۔ ان کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی طاقتور سرپرست نہیں تھا۔ وہ صرف اللہ پر بھروسہ اور نبی علیہ السلام کی اطاعت پر قائم تھے۔ قریش کی سرگشی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔
انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ توحید کا یہ پیغام ہر صورت پر ختم کر دیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک توحید کا پیغام دیا۔ اس عرصے میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی۔ غریب مسلمانوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، اور ابو طالب کی وفات کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی کم ہو گئی۔ مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلانے کے لیے ماحول بہت محدود اور خطرناک ہو چکا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ جانا چاہتے تھے۔ مدینہ جانے کی چند اہم وجوہات یہ تھیں۔ پہلی وجہ، مکہ میں مسلمانوں کو اپنے دین پر آزادانہ عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ قریش کی مخالفت کی وجہ سے اسلام کی دعوت رکاوٹوں کا شکار تھی۔ مدینہ ایک ایسا مقام تھا جہاں مسلمان اللہ کی عبادت آزادی سے کر سکتے تھے اور اسلام کو ایک منظم ریاست کی شکل دے سکتے تھے۔ دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ علیہ السلام ایک ایسے شہر کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں پر کھجوریں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اسے یثرب سمجھا۔ اللہ نے مدینہ کو ہجرت کی جگہ منتخب کیا تاکہ وہاں اسلام کی بنیاد مضبوط ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے لوگوں سے کیسے ملے اور انہوں نے مدینہ جانے کا مشورہ کیسے دیا؟ یہ ملاقات حج کے موسم میں ہوئی۔ حج کے دوران عرب کے مختلف قبائل مکہ آتے۔ مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج میں آپس میں لمبی جنگ چل رہی تھی۔ ان جنگوں نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ان کے درمیان صلح کروا سکے۔ حج کے موسم میں 6 افراد خزرج قبیلے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں اسلام کا پیغام دیا۔ وہ لوگ متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت پھیلائیں گے اور اگلے سال حج کے موقع پر واپس آئیں گے۔ یہ پہلا عہد عقبہ تھا جس میں 12 افراد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی۔ اس بیعت میں انہوں نے شرک چھوڑنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کا وعدہ کیا۔ دوسری ملاقات، دوسرا عہد عقبہ۔ اگلے سال حج کے موسم میں 73 مرد اور 2 خواتین مدینہ سے آئے۔ یہ ملاقات بھی رات کے وقت عقبہ کی وادی میں خفیہ طور پر ہوئی۔ ان لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ کو اپنے شہر میں لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنی جان، مال، بیویوں اور بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی۔ اس بیعت میں انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے، مشکل اور آسان حالات میں خرچ کریں گے، نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام